اچھا جی، جب بھی بجٹ پیش ہوتا ہے تو ہر بندہ اس امید میں ہوتا ہے کہ اب اس کے علاقے کے اندر بھی ڈیولپمنٹ ہوگی، اب اس کے ایم پی ایز ایم این ایز کو بھی فنڈ ملے گا، اور اس کے علاقے میں سڑکیں بنیں گی، پکی سڑکیں بنیں گی، میٹل روڈ بنیں گے، واٹر فلٹریشن پلانٹ لگیں گے، دیگر جو مسائل ہیں وہ حل ہوں گے۔ لیکن بدقسمتی سے پورا سال اسی انتظار میں گزر جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی کام ہوگا۔ پھر ایسا ہوتا ہے کہ 6 مہینے گزرنے کے بعد ایم پی ایز یا ایم این ایز کے پاس اگر جایا جائے تو وہ یہ کہتے ہیں دیکھیں جی، اس دفعہ جو فنڈ آیا تھا اس میں آپ کو نہیں دے پائے، اگلے فنڈ میں آپ کو ضرور دیں گے اور آپ کا کام کروا کر دیں گے۔ لیکن اگلے فنڈ میں بھی پھر انتظار کروایا جاتا ہے، اور اسی طرح سے 5 سال گزر جاتے ہیں، اور پھر وہی ایم این اے ایم پی ایز آ جاتے ہیں کہ دیکھیں جی ہمیں تو فنڈ اس حساب سے ملے نہیں ہیں جس طرح سے ملنے چاہیے تھے، اور جو فنڈ ملے وہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ کہاں لگے۔ کیونکہ اگر پراپر ہر 5 سال میں جس طرح سے 5 مرتبہ بجٹ پیش ہوتا ہے اور 5 مرتبہ ان لوگوں کو فنڈ دیا جاتا ہے، تو اگر اس حساب سے کام ہو تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی ایریا کے اندر بجلی کا کوئی مسئلہ رہ جائے، یا سڑک کا مسئلہ رہ جائے، یا سیوریج کا مسئلہ رہ جائے، یا واٹر فلٹریشن پلانٹ کا مسئلہ رہ جائے۔ لیکن ہمارے ہاں تو بہت ہی خراب پوزیشن ہے۔ اس وقت تک 60 سال گزرنے کے باوجود بھی کئی ایریا جات ایسے ہیں جہاں پہ ابھی تک بھی کچی سڑکیں ہیں، سولنگ بھی وہاں پر نہیں جا پایا، بجلی بھی نہیں جا پائی، صاف پینے کا پانی بھی میسر نہیں ہو پایا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہیں نہ کہیں تو کوتاہی ہے، یا تو ایم این ایز کے اندر کوتاہی ہے، ایم پی ایز کے اندر کوتاہی ہے، یا پھر اوپر سے ان کو جو فنڈ ریلیز کرنے والے لوگ ہیں وہ فنڈ ریلیز نہیں کرتے، یا تو وہ پھر بڑے بڑے شہروں کے اندر جیسے لاہور ہے، کراچی ہے، اسلام آباد ہے، وہ سارا فنڈ وہاں پہ لگ جاتا ہے اور ان لوگوں کو فنڈ دیا نہیں جاتا۔ تو میں سمجھتا ہوں اگر اس طرح سے ہے کہ سارا فنڈ اپر سائڈ پہ لگ جاتا ہے، بڑے بڑے شہروں میں لگ جاتا ہے، تو زیادتی ہے چھوٹے شہروں کے ساتھ یا چھوٹے علاقہ جات کے ساتھ۔ تو میں سمجھتا ہوں جو بھی فنڈ ہے اس کو پراپر طور پہ ڈسٹریبیوٹ ہونا چاہیے، اور تمام علاقہ جات کے اندر پراپر طور پہ اس کی تقسیم ہونی چاہیے۔ اگر پراپر طور پہ تقسیم ہوگی تو ہی یہ ملک بہتری کی طرف جائے گا۔ اب اگر جو بندہ پچھلے 60 سال سے 70 سال سے اسی ملک کا باشندہ ہے، اور مکمل طور پہ اس کے دادا پردادا اور اس کا باپ، اور اب وہ خود ٹیکسز دے رہا ہے اور ٹیکسز کی بھرمار ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر اس کو سہولیات میسر نہیں ہیں، اور سہولیات صرف چند ایریا جات کے اندر میسر ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر اس کے ساتھ زیادتی ہے کہ وہ بھی ایک پاکستانی شہری ہے اور اس کو بھی یہ تمام حقوق ملنے چاہیے۔ اگر سرگودا میں بیٹھے ہوئے کسی انسان کو اگر سہولیات ملتی ہیں اور بہاولپور کے اندر نہیں ملتی، یا لاہور کے اندر بیٹھے ہوئے آدمی کو بہت ہی شاندار انوائرمنٹ ملتا ہے، بہت ہی شاندار سہولیات ملتی ہیں، اور وہی سہولیات بھاول نگر میں نہیں ملتی، تو میں سمجھتا ہوں یہ جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے جب بھی گورنمنٹ ڈسٹریبیوشن کرنے لگے بجٹ کے حوالے سے، تو وہ پراپر طور پہ تقسیم کرے، اور دوسرا یہ یقینی بنائے کہ جو بجٹ ریلیز کیا گیا ہے، جو پیسہ ریلیز کیا گیا ہے وہ عام لوگوں تک پہنچے بھی صحیح، ان کے وہاں پہ کام بھی ہوں۔ اگر اس طرح سے جہاں ابھی تک سڑکیں بھی نہیں ہیں، بنیادی انفراسٹرکچر بھی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کا پیسہ، وہ پیسہ کہاں گیا، یا تو وہ خرد برد ہو گیا یا وہ کرپشن کے اندر ہو گیا۔ تو اس حوالے سے گورنمنٹ یقینی بنائے اور کوشش یہ کرے کہ جو ڈیولپمنٹ ہے وہ پورے پاکستان میں یکسر بنیاد پر ہو۔ ایک ایسا ادارہ بنا دینا چاہیے جو ڈیولپمنٹ کے حوالے سے خود کام کرے، اور ایم این ایز ایم پی ایز کا کام ہی نہیں ہے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، بلکہ ایم این ایز اور ایم پی ایز قانون سازی کریں، اور ایک ایسا ادارہ ہو جو کہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہر ضلع لیول پہ، تحصیل لیول پہ مکمل طور پہ وہ کام کریں، اور اس کی پوری رپورٹ گورنمنٹ کو جمع کرائی جائے۔ میں سمجھتا ہوں اس طرح سے اگر کیا جائے تو ملک کے اندر جو بنیادی ڈھانچہ ہے وہ بہتر طور پہ کھڑا کیا جا سکتا ہے۔